آج 10 دن ہو چکے تھے نایاب کو گئے، مگر ماحول کی افسردگی کسی طور کم نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیسے، ایک تو ایشان کوما سے باہر نہیں آیا تھا، اوپر سے مہابیر نے فجر سے ملنے اور اس کے پاس جانے کی کوشش کی تھی تو فجر نے طوفان مچا دیا تھا کہ ایک مرتبہ تو رشتما بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ چیختی چلاتی اپنے ہی بال اور منہ نوچنے لگی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ جے کے نے سختی سے کہا تھا، اب اگر ذرا بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ کیا یا اسے اسٹریس پہنچا تو اس کا بچہ بالکل نہیں بچ پائے گا۔ ہوش میں آنے پر اس نے ریشما سے صاف الفاظ میں بول دیا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے آیا تو خود کو اور اپنے بچے کو ختم کر لے گی۔ مہابیر کے پیروں نیچے سے زمین کھسک چکی تھی۔ آج 10 دن ہو چکے تھے، اس ظالم نے ایک جھلک بھی دیکھنے نہیں دی تھی خود کی۔ وہ کسی صورت مان کے نہیں دے رہی تھی، اور تو اور وائٹ پیلس واپس بھی نہیں لوٹی تھی۔ حویلی میں اس کے پاس روحا، سوہم، آروشیہ، آشی اور شیلا رک گئی تھیں۔ زبردستی آروشیہ بھی فجر کے پاس حویلی چلی آئی تھی۔ مہابیر کے سینے میں سانس الجھی ہوئی تھی۔ 10 دن ہو گئے تھے اس نے اپنے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اپنے آفس میں ہی بیٹھا رہتا یا ابراہیم ہاؤس چلا جاتا۔ صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ وہ اب اپنی محبت اور بچے کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ریشما نے حکم دیا تھا کہ اسے فجر کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی نہیں ملے گا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کیس فائل ہو چکا تھا۔ مہابیر ان کو کیس کی ڈیٹیلز بتا رہا تھا کہ پھر اتنے دنوں کے حبس زدہ ماحول میں ایک خوشگوار خبر تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی، جب ماہر کے فون پر جے کے کی کال آئی اور اٹینڈ کرنے پر یہ خبر ملی کہ ایشان کوما سے باہر آ چکا ہے اور اب ہوش میں ہے۔ ریئلی دیٹس گریٹ جبران، آئی ایم سو ہیپی، ماہر نے کہا تو سب نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ایشان کوما سے باہر آ گیا، ہوش میں اور بالکل ٹھیک ہے، ماہر نے کہا تو سب کے چہروں پر ایک خاص سی چمک آئی اور ہر کام پسے پش ڈال کر ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ شفا اس خالی کمرے میں منہ بسورے بیٹھی تھی۔ سب بہت اچھے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ وہ کالج بھی جا رہی تھی، مگر اسے اپنے پاپا یاد آ رہے تھے۔ یہاں وہ بہت مشکل سے ایڈجسٹ ہوئی تھی۔ شروعاتی دنوں میں تو اسے نیند بھی اتنی مشکل سے آتی تھی۔ ایک چیز سے وہ بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، اور یہ وہی کہ ایک شخص کی سوچیں اور اس کے لیے خاص قسم کی فیلنگز اس کے دل و دماغ کو آکٹوپس کی طرح جکڑ رہی تھیں۔ اپنے پاپا کے پاس تو ابھی خود رو رو کر چیزیں مانگتی تھی، اور کہاں اپنی جان ان جھمیلوں میں پھنسا بیٹھی تھی جس سے دامن بچانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ اپنے پاپا کے لیے بہت فکر ہو رہی تھی اسے، اب بھی وہ انہیں بہت زیادہ مس کر رہی تھی، اور صوفے پر بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تبھی اس نے گاڑیوں کی آوازیں باہر جاتی سنی تھیں۔ یقیناً وہ کہیں جا چکے تھے تو گھر ہو کر آنے کا خیال اسے آیا، یہ جانے بغیر کہ وہ سیف کتے کی طرح گھات لگائے بیٹھا رہتا تھا کہ کب وہ سیکیورٹی سے باہر نکلے اور وہ اسے اپنے قبضے میں لے لے۔ وہ دبے قدموں اپنے روم سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اتر کر سیکنڈ فلور سے نیچے کی جانب آئی، اور پیچھے سے بنے کوریڈور میں سے گزر کر وہ پچھلے لان میں نکلی۔ ایک نظر اشاروں کی طرف دیکھ اس نے لان میں قدم رکھا۔ ابھی پچھلے گیٹ کے پاس پہنچی تھی جب وہ جن گیٹ سے نکل کر سامنے آیا۔ کدھر فاقے زدہ چپکلی پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے وہ اطمینان سے اس کے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ ہٹو سامنے سے وائٹ چلغوزے، میں جدھر بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولی، نہیں ہٹوں گا، کیا کرو گی؟ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اس نے دانت کچکچائے۔ اوہ، میں تو ڈر گیا، کوشش کر کے دیکھو، آریان نے چھیڑا تو وہ بنا کر اس پہ جھپٹی۔ اب وہ اس کے پر مکے اور پاؤں سے کک رسید کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تیزی سے ایک ہی جگہ کھڑا مسکراتے اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کی تگ و دو کے بعد آریان نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے لیے اس کے کمرے میں آیا۔ کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر پٹکا۔ اپنی بے بسی پر شفا رو دی۔ اوہو، آریان نے افسوس کیا، امید نہیں تھی یہ شیرنی بھیگی بلی بن جائے گی۔ وہ تمہارا کزن بردر باہر تمہاری تاک لگائے بیٹھا ہے کہ کب تم باہر نکلو اور کب وہ تمہیں پکڑ لے۔ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شٹ اپ یو، تمہارے پاپا تم سے بدگمان ہو کر، تم سے نفرت کر کے، تمہاری انسلٹ کر کے، تمہارے کردار کو مشکوک ٹھہرا کر تمہیں گھر سے نکال دے تو تب میں پوچھتی تمہیں۔ شفا نے اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ شادی کرو گے مجھ سے اپنے پاپا سے اس انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے؟ آریان نے
کہا تو اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اس پاگل بندے کو ملاحظہ کیا جو سوال گندم جواب چنا کی طرح الٹی ہی ہانک رہا تھا۔ اوہو، تاکہ شک یقین میں بدل جائے ان کا کہ ہمارا چکر چل رہا تھا تو کیا نہیں چل رہا تھا؟ آریان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ جانے کیوں بے اختیار گڑبڑا گئی۔ مطلب کیا بکواس ہے، کب چل رہا تھا؟ سچ بولتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تب آریان اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھا تھا، اسے بازو سے دبوچ کر اپنے روبرو کھڑا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میری بات غور سے سنو۔ وہ تم ہو جس نے مجھے بے حد ڈسٹربڈ کر رکھا ہے۔ وہ تم ہو جس نے میرا چین سکون سب برباد کر دیا ہے۔ وہ تم ہو جس کی وجہ سے میں اپنے کام پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، پاس آتی ہو تو سکون میں رہتا ہوں، دور جاتی ہو تو جیسے عذاب میں پھنس جاتا ہوں۔ اب تمہیں ہی اس کا حل نکالنا ہے مجھ سے شادی کر کے۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ دی گریٹ آریان پاشا ابراہیم اظہار محبت بھی کر رہا تھا تو وہ بھی بڈھوں والے اسٹائل میں۔ شفا کو سانپ سونکھ گیا کیونکہ اب وہ جس طریقے سے اسے دیکھ رہا تھا شفا کے لیے ناقابل فہم تھا۔ وہ اس کے بازو کو چھوڑ کر واپس گیا تھا اور اپنے روم سے میڈیکل باکس لایا۔ 10 دن میں زخم کافی منمل ہو چکا تھا، ڈریسنگ مسلسل اسی نے کی تھی۔ اب وہ اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا اور شفا چور نگاہوں سے اس خوبرو اور ڈیشنگ سے بندے کو دیکھ رہی تھی جس کی نگاہوں میں اسے اپنے لیے ہمیشہ عزت و احترام نظر آیا تھا۔ نظر لگاؤ گی فاقہ زدہ چپکلی؟ وہ مزے سے بولا تو شفا نے نگاہ پھیر لی۔ وہ بھی خاموشی سے باکس اٹھا کر ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ شفا کو اس کا طریقہ عجیب لگا تھا، وہ سب کہنے کا۔ اگر اس نے اقرار نہیں کیا تھا تو انکار بھی ہرگز نہیں کیا تھا۔ ماہر سوہم خان اور وہ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ یوں تو سب ہی خوش تھے مگر جو خوشی کی چمک ماہر اور جے کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی وہ شاید ہی کسی اور کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہو۔ ماہر اس کے قریب بیٹھا، اس سے دھیمے دھیمے بات کیے گیا۔ جب وہ سب آئے تھے اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی تھی مگر اس کی نگاہ مایوس ہو کر واپس لوٹی تھی۔ جلد ہی اس نے ڈسچارج لے لیا تھا، وہ اکتا گیا تھا ہاسپٹل لیٹے لیٹے۔ وہ سب اسے لیے وائٹ پیلس لوٹے تھے۔ ماہر نے اس کے ضد کرنے کے باوجود اسے لا کر اس کے روم میں بیڈ پر لٹا دیا تھا اور خود پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ اب وہ ایپل کاٹ کر پلیٹ میں رکھتا جا رہا تھا اور ایشان کے کڑوے کڑوے بو بنانے کے باوجود اسے کھانے کے لیے فورس کر رہا تھا۔ ایشان نے وائٹ پیلس لوٹ کر ایک گہری نظروں سے چاروں اور دیکھا تھا مگر نگاہیں جس کی متلاشی تھیں وہ کہیں نہیں دکھی تھی۔ وہ جسے اس کی ایک ایک بات یاد تھی، یہ بھی کہ روشے نے کہا تھا کہ اسے سب ڈانٹ رہے ہیں، سب رلا رہے ہیں، وہ سب یہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ بھی ایشان جانتا تھا کہ سب اس کی چوٹ کا ذمہ دار اور روشے کو سمجھ رہے ہوں گے مگر حقیقت کیا تھی یہ تو بس ایشان جانتا تھا۔ اب بھی ایپل کا ٹکڑا منہ میں رکھتے وہ کب سے ادھر ادھر دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آروشے کدھر ہے بھائی؟ تمہیں پتہ ہے ایشان میں نے رستم کا کیا حال کیا؟ سچ مجھے تو بہت ہنسی آ رہی تھی اس کی حالت پر۔ ماہر نے مصروف سا کہا۔ میں نے پوچھا آروشے کہاں ہے بھائی؟ اب بھی اس نے سنجیدگی سے قدرے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ یو نو واٹ ایشان، ہم نے کیس فائل کر دیا ہے، اب جلد ہی یہ۔ بھائی آپ میری بات کو اگنور کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں آروشے کہاں ہے؟ مجھے فکر ہو رہی ہے، وہ اکتا کر بولا۔ ایشان forget it, she is not deserved you. She is very selfish. چھوڑ دو اسے، ماہر سوہم خان نے اطمینان سے کہا۔ ایشان نے بے یقینی سے اس گرین ماسٹر کو دیکھا۔ کیا آپ چھوڑ سکتے ہیں رواحہ بھابھی کو؟ ایشان کے سوال نے ایک مرتبہ تو اسے سن کر دیا مگر اس نے ایشان کو سمجھانے کی خاطر بے حسی سے اپنے دل کو پاؤں کے نیچے کچلتے جھوٹ بولا۔ ہاں چھوڑ سکتا ہوں، آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں، تم اچھی طرح جانتے ہو ہم کون ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہمارا کام یہ عشق پیار محبت صرف وقتی طور پر گھر تک بس سکون حاصل کرنے کے لیے، باہر ہم جو ہیں بس وہ ہیں۔ سن لیا میرا جواب، اب تم جواب دو۔ اس سے پہلے ایشان جواب دیتا چناکے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سے دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ جو ایشان کے لیے خوشی خوشی سوپ لا رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں اونڈیلا گیا ہو، اور اب کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔
آخر کتنے روپ تھے اس شخص کے، کس پر اعتبار کرتی، کتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کی بات بولی تھی اس نے، کتنی بے دردی سے اس کی ذات کو بے وقت کرتے ہوئے اس کی عزت نفس اور نسوانیت کی دھجیاں بکھیری تھی۔ 10 دنوں سے اس نے ڈھنگ سے اسے وقت نہیں دیا تھا، راتوں کو ہاسپٹل ہوتا، دن میں جانے کون سے جھمیلوں میں الجھا رہتا تھا۔ رواحہ نے کمپرومائز کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہے، اور اب یہ سب۔ روح میرا وہ مطلب وہ اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، مگر وہ منہ پر ہاتھ رکھتی الٹے پیروں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بجائے منی کے روم میں آ کر دروازہ لاک کر کے فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ منی واش روم سے باہر نکلی تو وہ اس کی جانب لپکی۔ کیا ہوا تجھے مارشمیلو؟ منی اس کے قریب آئی، تب وہ ضبط کھوتی ہوئی اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ادھر ایشان نے اس گرین مانسٹر کی آنکھوں سے شعلے نکلتے صاف دیکھے تھے۔ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ ایشان جھنجھلایا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے ایشان کے کمرے سے کیا وائٹ پیلس سے ہی باہر نکلتا چلا گیا۔ اچھی طرح جانتا تھا جو بگاڑ دیا ہے اسے پھر سے سنوارنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دل دکھایا تھا اس نازک سی جان کا، اور اب تو دل کر رہا تھا خود کو ہی آگ لگا دے۔ منی کے روم کے آگے سے گزرتے دلدوز سے سسکیوں نے گرین مانسٹر کی جان حلق میں اٹکائی تھی۔ مفرا دن رات کی سر توڑ محنت اور جان مارنے کے بعد اب اینول سیمسٹر کے لیے ریڈی تھی، اور سب کچھ ممکن ہوا تھا جبران کی انتھک محنت کی وجہ سے۔ دن بدن اس کے دل میں جبران کے لیے محبت پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا ایشان کے بارے میں تو وہ وائٹ پیلس چلی آئی تھی، مگر جبران نے اسے بول دیا تھا تم بے فکر رہو اور اپنی پڑھائی پر کنسنٹریٹ کرو۔ وہ تو فجر کے پاس بھی حویلی جانا چاہتی تھی، مگر جبران بس اسے فجر سے ملوا کر واپس لے آیا تھا۔ جب اس نے فجر کے پاس رہنے کی ضد کی تو جبران نے دھمکی دی کہ وہ اسے سعد کے پاس بھیج دے گا، تب وہ واپسی کے لیے مانی تھی۔ وائٹ پیلس سعد سے ملنے کے لیے بھی چلی جایا کرتی تھی۔ نرما نے اس کی جانب سے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ آج کالج میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا جس میں اسے اسپیچ بھی دینی تھی۔ اس نے سخت محنت کی تھی۔ ایوننگ فنکشن تھا، وہ مکمل تیاری کے ساتھ کالج گئی تھی۔ ادھر جبران کو مسلسل کمپلین ملی تھی کہ مفرا والے کالج میں کچھ گنڈے اندر گھس کر ایک لڑکی کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اب جب وہ ایشان کی جانب سے بے فکر ہوا تو ان گنڈوں سے نمٹنے کا وقت آن پہنچا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان سب ایگزیکیوشنرز کے ستارے گردش میں ہیں، تو ابھی وہ مفرا کے کالج میں جا کر کچھ نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ وہ تو یہ بھی بھول گیا کہ آج سیمینار ہے اور مفرا وہاں موجود ہوگی۔ وہ اپنی اسپیچ دے کر آئی، بے تحاشا کنفیوز تھی۔ تبھی واش روم کی جانب آئی جو کالج بیک سائڈ پر تھا۔ واش روم سے فریش ہو کر واپس آ رہی تھی جب کچھ غیر معمولی لگا۔ کالج کے طویل و عریض بڑے ہال میں سے گزرتے اسے مختلف آوازیں آئیں، وہ جو اوپر والے 4تھ فلور سے آ رہی تھیں۔ خوف محسوس ہوا، مگر تجسس سے مجبور اس نے آہستگی سے قدم آگے بڑھائے۔ اوپر آئی تو ایک روم سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے آگے بڑھی اور کھڑکی کے پٹ میں سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وہی شخص رومال باندھے جس کے رومال پر جے کے لکھا ہوتا تھا 3 لڑکوں کو بری طرح ٹارچر کرتا رہا تھا، مگر مصیبت تو یہ تھی آج وہ اس شخص کو نہ صرف پہچان گئی تھی بلکہ جے کے کا مطلب بھی سمجھ گئی تھی، کیونکہ وہ اس کا جبران کبیر تھا۔ اندر جبران غصے سے پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ ان تینوں بگڑے رئیس زادوں کی اتنی ہمت بڑھ گئی تھی کہ وہ اس لڑکی کو بلیک میل کر کے یہاں تک لا چکے تھے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب جبران رحمت کا فرشتہ بنا وہاں پہنچ چکا تھا، اس نے لڑکی کو وہاں سے نکال دیا تھا، مگر ان تینوں کی جلاد کے ہاتھوں شامت آئی تھی اور اب جبران کا اسکیلپل ان کے جسموں پر سفر کر رہا تھا۔ جلد ہی وہ بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو فون کیا کہ آ کر کچرا صاف کر جائیں، تب وہ اچانک مڑا تھا اور نظر کھڑکی میں کھڑی خوف سے سفید چہرہ لیے مفرا پر پڑی۔ اس نے فون رکھا اور اس کی جانب بڑھا تھا جب وہ ہلکی سی چیخ مار کر وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ جبران نے گہری سڑ سی آہ بھری اور اپنی کمپٹیاں سہلائیں۔ مہابیر حویلی کے لاؤنج میں بیٹھا تھا، آنکھیں نم تھیں اور مسلسل بے خوابی کے باعث لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ پلیز چھوٹے پاپا اسے کہیں رحم کھائے مجھ پر، اس نے بے بسی سے کہا۔ سوہم خان کو اس پر ترس آیا تھا۔ عاشی جسے مہابیر کے آنے کی اطلاع فجر تک پہنچانے کا کہا گیا تھا،
اب لٹکا ہوا منہ لے کر اندر سے باہر آئی تھی۔ اس نے کہا جاؤ تم، وہ نہیں ملے گی تم سے مہاپیر۔ عاشی نے ٹو ٹوک جواب دیا۔ اسے کہو تم نے نہیں ملنا نہ ملو، مگر مجھے میرے بچے سے ملنے دو۔ ڈیمٹ مہابیر شاید پاگل ہو چکا تھا اس کی جدائی سے، تبھی اتنی بے تکی باتیں کر رہا تھا۔ جاؤ کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، بولو اسے۔ مہابیر نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ عاشی پھر فجر کے کمرے میں آئی، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس پیغام پر تلوؤں پہ لگی اور سر پر بجھی۔ جا کر کہو ان سے کہ اب اپنے کسی ماں کو اس کی بیٹی سے ملنے دیا تھا تو خود کے لیے بھی یہ امید ہرگز نہ رکھے۔ اب اپنے پر آئی ہے تو بھگتے بھی، اور اب اگر آپ ان کا پیغام لے کر میرے پاس آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فجر نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ عاشی باہر چلی آئی۔ مہابیر نے آس بھری نگاہوں سے عاشی کو دیکھا، مگر اس کے منہ سے فجر کا جواب سن کر بے اختیار کھڑا ہوا جب سوہم خان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ صبر کرو مہابیر، پیشنس سے کام لو، نہیں تو سنوارنے کے بجائے سب اور بگاڑ دو گے پلیز۔ اٹس آ ریکویسٹ۔ مہابیر نے اذیت کی انتہا سے اپنے لب کچلے تھے اور تن فن کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔